بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ الزخرف، مکی، نمبر 43، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورۃ الزخرف، مکی، نمبر 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ حامیم، یہ حامیم ہے، یا خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2۔ والکتاب المبین، اس کتاب المبین کے قوانین و حقائق شاہد ہیں کہ الکتاب، سورۃ 43 آیت نمبر 2۔ قرآن کریم کتاب ہی نہیں بلکہ یہ الکتاب ہے، یعنی یہ دی بک ہے۔ یہ کتاب دوسری کتابوں سے منفرد ہے، اور ساتھ ہی اس کی یہ خصوصیت بتا دی گئی کہ یہ مبین ہے، یعنی واضح ہے اور دین سے متعلق ہر شے کو واضح کر دینے والی ہے۔ آیت نمبر 3۔ انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے واضح اور غیر مبہم قرآن بنایا تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر اسے سمجھ سکو۔ قرآن دینے کا مقصد یہ بتایا تاکہ تم عقل و فکر سے کام لینا سیکھو۔ قرآن عربین، سورۃ 43 آیت نمبر 3۔ واضح قرآن، خدا نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ اس نے اشیاء کائنات اور نوع انسان کی نشو و نما کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ پوری ہو جائے۔ سورہ 6 آیت نمبر 12، سورہ 6 آیت نمبر 54۔ یہ نشو و نما وحی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سورہ 10 آیت نمبر 57-58۔ قرآن کے معنی ہے انقلاب عظیم کے لیے اعلامیہ، پروکلیمیشن، اور عربی کے معنی واضح کے ہیں۔ اس کے بعد ہے لعلکم تعقلون، سورہ 43 آیت نمبر 3۔ ایک معنی تو یہ ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، اور دوسرے معنی ہیں کہ اس کو مبین اس لیے بنایا تاکہ تمہاری عقل و فکر کو جلا حاصل ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو عقل و فکر اور بصیرت سے سمجھا جائے گا، لیکن قرآن بتا یہ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ خود تمہاری عقل کو جلا حاصل ہو، پختگی حاصل ہو، وسعت حاصل ہو، آگے بڑھے، یا یوں کہیے کہ تم عقل سے کام لینا سیکھو۔ یہ کام قرآن قیامت تک کرتا رہے گا۔ جب سے دین اسلام مذہب میں تبدیل کر دیا گیا ہے، مذہب عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اس کا سرچشمہ ہمارا بلند مرتبہ اور مبنی بر حکمت علم ہے، جس پر ہر قانون کی اصل و بنیاد ہے۔ قرآن کا سرچشمہ علم ہر کسی کی دسترس سے ماورا ہے، لیکن اس کو غور و فکر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ 43 آیت نمبر 4 کے معنی ہیں اصل سرچشمہ، منبع، یعنی قوانین فطرت ہوں یا اخلاقی قوانین، بذریعہ وہی انسانوں سے متعلق ہوں، ان کی اصل، ان کا سرچشمہ، ان کا سورس علمی خداوندی ہے۔ لدینا، سورہ 43 آیت نمبر 4 کہہ کر انسانی فکر کو قرآن سے منقطع، کٹ آف کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں۔ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا،
خدا کی طرف سے براہ راست جو علم ملنا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آخر ہو گیا، پھر ختم نبوت ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اہل تصوف کا دعویٰ کہ ہمیں بھی خدا سے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ لا علی حکیم سورۃ 43 آیت نمبر 4 کہہ کر بتا دیا کہ علم خداوندی اتنی بلندیوں کے اوپر ہے کہ وہاں کسی کو دسترس نہیں۔ یہ جو بلندی پر غلبہ اور ماورائیت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ حکیم سورۃ 43 آیت نمبر 4 کہہ کر بتا دیا کہ یہ حکمت پر مبنی ہے، لہٰذا اس پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھو۔ آیت نمبر 5 أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ تم حدود فراموش اور سرکش واقع ہوئے ہو تو کیا ہم قرآن کے قوانین کو روک لیں گے یا تمہاری خاطر تاریخی یاداشتوں کو تبدیل کر دیں گے؟ بالکل نہیں، جو کچھ امم سابقہ کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اے مخالفین، اگر تم اس کے خلاف سرکشی برتو گے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ پھر ہم تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ چلو دفع کرو، یا تمہاری خاطر تاریخ کے فلسفے کو تبدیل کر دیں گے کہ جو کچھ سابقہ اقوام کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خدائے حکیم کی طرف سے ہے، تم ہی اس کے مخاطب نہیں ہو۔ یہ نوع انسانی کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تم اس کی طرف نہیں آؤ گے تو یہ تمہارا ہی نقصان ہے۔ آیت نمبر 6 وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ تاریخی یاداشتیں یہ ہیں کہ ہم نے امم سابقہ میں کتنے ہی رسول بھیجے۔ آیت نمبر 7 وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جو نبی بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ تمام انبیاء کرام اپنی دعوت کو دلیل و برہان کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ ان کے انکار کی صورت میں وہ مخالفین سے کہتے تھے کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سورہ 2 آیت نمبر 111۔ اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں تھی تو وہ استہزاء پر اتراتے تھے۔ اینٹ کا جواب تو پتھر سے دیا جا سکتا ہے، کمینگی کا جواب دینے کے لیے کمینگی کی سطح پر انبیاء کرام نہیں اتر سکتے تھے، اس لیے انہیں مخالفین کا مذاق اڑانا برداشت کرنا ہوتا تھا، اور یہ مرحلہ بڑا ہی صبر طلب ہوتا تھا۔ ایسے ہی مقامات پر خدا انبیاء کرام سے کہتا وَاصْبِرْ سورہ 73 آیت نمبر 10، تو استقامت سے اپنے مقام پہ جمع رہ، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کر۔ آیت نمبر 8 فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ سو ہمارے قانون مکافات نے ان مخاطبین سے کہیں زیادہ قوی اور زور آوروں کو ہلاک کر دیا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں تو یہی ان کا بھی انجام ہوگا۔ آیت نمبر 9 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ انہیں اس خدا نے پیدا کیا ہے جو غلبہ و اقتدار کا مالک ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ طبعی کائنات میں خدا کے قوانین کی کار فرمائی کے قائل ہونے کی وجہ سے مخالفین الہ السما کے تو قائل تھے، لیکن انسانی کائنات میں قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ الہ الارض کے قائل نہیں تھے۔ خارجی کائنات میں خدا کو تسلیم کرنا اور انسانی کائنات میں خدا کے قوانین کو تسلیم نہ کرنا سیکولرزم کہلاتا ہے۔ آج تو ساری دنیا ہی سیکولر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ 29 آیت نمبر 61
سورہ 21 آیت نمبر 20 تا 22، سورہ 23 آیات 84 تا 88، سورہ 31 آیت 25، سورہ 39 آیت نمبر 38، سورہ 43 آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 10۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ ان کا جواب درست ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے آرام گاہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے مختلف راستے رکھ دیے تاکہ تم اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جایا کرو۔ مہدن کے معنی ہیں کوئی ہموار قابل رہائش چیز، نیز مہدن گہوارے کو پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں جو حرکت والی چیز ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ زمین کے بارے میں کہا تمیدہ بیکم، سورہ 31 آیت نمبر 10، اور معنی ہوتے ہیں زمین تمہیں اپنے اوپر لے کر گھوم رہی ہے۔ اس سے بیشتر پوری دنیا زمین کو ساکن مانتی تھی۔ قرآن کریم اس زمانے میں کہتا ہے کہ زمین کو ایسا بنایا کہ یہ تمہیں اپنے اوپر لیے ہوئے محو گردش ہے، لہذا زمین مہدن بھی ہے اور تمیدہ بھی ہے۔ آیت نمبر 11۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون۔ وہ اللہ ہی ہے جو بادلوں سے ایک معینہ اندازے کے مطابق بارش برساتا ہے اور پھر اس سے زمین مردہ کو زندگی عطا کرتا ہے، اور اسی طرح وہ آسمانی بارش یعنی وحی کے ذریعے تمہیں حیات نو عطا کرے گا۔ بقدرین کے معنی ہے متعین اندازہ، یعنی بغیر اندازے اور بغیر پیمانے کے مطابق نہیں۔ جس قدر بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں، جتنا پانی وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بادلوں کی شکل میں ہمارے سر پہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ بے قدرین نہ برسیں اور ایک ہی دفعہ نیچے برس جائیں تو کوئی ذی حیات صفحہ ارض پر زندہ نہ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ بارش قطرہ قطرہ برستی ہے، ذرا سی زیادہ برس جائے تو سیلاب طوفان بن جاتا ہے۔ کہا کہ وہ ایک معین اندازے کے مطابق بارش برساتا ہے اور اس سے پھر ہم زمین مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ کذالک تخرجون، سورہ 43 آیت نمبر 11۔ کہہ کر قرآن نے اشارہ کیا کہ جس طرح سے زمین مردہ ہماری رحمت کے ایک چینٹے سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم اقوام مردہ کو بھی آسمانی بارش وحی کے ذریعے حیات نو عطا کر دیا کرتے ہیں، بشرطے کہ کوئی قوم اس کی طرف آئے۔ آیت نمبر 12۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کیں اور تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر منزل پر پہنچ سکو۔ تمہارے لیے کشتیاں بنائیں کا مفہوم۔ ٹھیک ہے کہ خدا نے انواع و اقسام کی چیزیں اور مویشی ہمارے لیے بنائے، لیکن خدا نے کشتی کے بارے میں بھی کہا جعل لکم، تمہارے لیے کشتیاں بنائی۔ سب جانتے ہیں کہ خدا انسانوں کے لیے کشتیاں نہیں بناتا۔ دراصل خدا جن چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ براہ راست وہ خود بناتا ہے۔ اس کے قانون کے مطابق انسان جو چیز بناتا ہے تو اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ دنیا میں جو اولین کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں بنی تھی وہ خدا کے حکم اور رہنمائی میں بنائی گئی تھی۔ خدا نے اپنے قانون کے مطابق کشتی بنوا دی۔ اب جب بھی اس قانون کے مطابق کشتی یا بحری جہاز بنائے جائیں گے تو سمجھا جائے گا کہ یہ خدا نے بنا کر دی ہے، کیونکہ اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق بنی ہیں۔ اب اس قانون کے مطابق بنائے گئے جہاز لاکھوں ٹن سامان اٹھا کر تیرتے رہتے ہیں۔ جب بھی انسان خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جہاز ڈوب جاتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ
وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ جب تم سوار ہو کر ان کی پشت پر جم کر بیٹھ جاؤ تو اپنے نشو و نما دینے والے کی نعمتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ اور کہو کہ فی الواقع اللہ کی ذات ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو ہمارے تابع فرمان کر دیا، ورنہ یہ ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم انہیں مسخر کر لیتے۔ یورپ میں خدا کو ماننے والا کہتا ہے کہ قانون فطرت کی روح سے ایسا ہو رہا ہے۔ مومن ایک قدم آگے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فطرت کے قانون بھی تو اسی کے پیدا کرتا ہے۔ وہ یہاں براہ راست اس سے منسلک کر دیتا ہے کہ تو بہت بلند ہے، تو نے ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کیں۔ آیت نمبر 14۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اس کے بعد تمہاری روش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا ہر قدم خدا کے بتائے ہوئے راستے کی طرف اٹھے۔ کافر قانون فطرت کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ مومن کہتا ہے لا منقلبون، سورۃ 43 آیت نمبر 14۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو خدا کی طرف لوٹاتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ایک مومن اور کافر میں فرق۔ مومن کا ہر قدم خدا کے بتائے ہوئے راستے کی طرف اٹھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا تم اپنے امور کے تصفیے کے لیے اس کے قوانین کی طرف لوٹتے ہو یا نہیں۔ یہ ہے خدا کا ماننا اور یہ ہے خدا کی محکومیت اختیار کرنا۔ آیت نمبر 15۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے جزو کے طور پر اس کی اولاد بھی ہے۔ بے شک انسان ایسے عقیدے کی بنا پر کھلی جہالت میں ہے۔ خدا تولید سے پاک ہے، وہ تو صرف تخلیق کرتا ہے۔ خدا کا طریقے تخلیق کریشن ہے، نہ کہ تولید پروکریشن۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ انسانی روح ذات روح خداوندی کا جزو ہے، جو اپنی اصل سے الگ ہو کر مادہ کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اور یہ کہ اس کا منتہا یہ ہے کہ یہ پھر سے اپنی اصل سے مل جائے۔ انسانی ذات خداوندی کا جزو نہیں ہے، بلکہ اس کی عطا کردہ ہے، اور ذات میں خوابیدہ شکل میں صفات خداوندی ہیں، جن کی نشو و نما کرنا انسان کی طبعی زندگی کا اولین و آخرین فریضہ ہے۔ ذات ناقابل تقسیم وحدت ہوتی ہے، یہ حصوں میں نہیں بٹ سکتی۔ اس آیت کی زد صوفیوں کے عقیدہ وحدت الوجود پر بھی پڑتی ہے۔ جب کوئی شے خدا کا جزو نہیں ہے تو ساری کائنات کو اس کا جزو بنا دینا کس طرح توحید بن سکتی ہے۔ آیت نمبر 16۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ۔ اور کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کیں اور تم کو بیٹوں سے نوازا ہے؟ یہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ دیویاں اور فرشتے اولاد کے طور پر خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اول تو خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ ہی باطل تھا، پھر اولاد بھی خدا کے لیے وہ جسے یہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ خدا نے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کیں اور ان کے لیے بیٹے، سورہ 16 آیت نمبر 58۔ خدا کے متعلق اولاد کا عقیدہ ہی سرے سے باطل ہے۔ آیت نمبر 17۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے جسے یہ خدا کے لیے پسند کرتے ہیں تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ ہے بیٹیوں کے متعلق ان کا تصور۔ آیت نمبر 18۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا پیدا ہوئی جو زیورات میں پلتی ہے
اور خود اپنے متنازع معاملہ کو صاف اور واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ ایک عورت کی گواہی پوری گواہی ہے۔ مرد نے عورت کو کچھ ایسا بنا رکھا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی اس کا زیورات رہ گیا ہے۔ گھر میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنا جواب، اپنا ایکسپریشن، اپنی مدافعت واضح طور پہ یہ نہیں کر سکتی۔ پرورش کے انداز کی وجہ سے اس بیچاری کو بات ہی نہیں کرنی آتی۔ اگر عورت کو کورٹ میں لے جایا جائے تو وہاں اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ گواہی کے لیے 2 عورتیں لے لو، تاکہ گواہی دینے والی عورت اپنے ساتھ ایک عورت کو پا کر حوصلے میں رہے۔ پھر قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ اگر گواہی دینے والی عورت بھول جائے، کنفیوز ہو جائے، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ سورہ 2 آیت نمبر 282۔ اگر عورت گواہی کے دوران کنفیوز نہیں ہوتی تو اس ایک ہی عورت کی گواہی کافی سمجھی جائے گی، دوسری عورت کو گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ مملکت پاکستان کے قانونی شہادت کے اندر قرآن کے الرغم 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی گئی ہے۔ قتل کے مقدمے میں تو پاکستان کے قانون کے مطابق 10 عورتوں کی بھی گواہی قبول نہیں ہے۔ بعض ایسے مقدمات میں جن میں عورت کی گواہی سرے سے قابل قبول نہیں ہے، عورت کی شروع سے ہی 2 نمبر پرورش کی جاتی ہے۔ اگر بھائی بہن میں تکرار ہو تو کہا جاتا ہے کہ بے شرم بھائی کے سامنے بول رہی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی مار رہا ہے تو ماں باپ جواب دیتے ہیں کہ بھائی مارا ہی کرتے ہیں۔ احساس کمتری شروع سے ہی اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ عورت کی فطرت ہی ایسی ہے۔ ایسی پرورش میں عورت غیر و مبین سورہ 43 آیت نمبر 18 رہ جاتی ہے۔ آیت نمبر 19۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اور انہوں نے اپنے باطل عقیدے کی روح سے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ کیا یہ ان کے بناتے وقت موجود تھے جس سے انہیں معلوم ہوا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ بہرحال ان کی یہ بات ان کے نامہ اعمال میں لکھ لی ہے۔ ان سے پرسش ہوگی کہ ان کے عقیدے کا ان کے پاس کیا ثبوت ہے۔ عباد الرحمن، فرشتے رحمان کے احکامات بجا لاتے ہیں۔ یہ 2 لفظ کہہ کر خدا نے باطل عقیدے کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور فرشتوں کی صحیح حقیقت واضح کر دی کہ فرشتے بیٹیاں نہیں بلکہ وہ تو خدائے رحمان کے قوانین کی محکومیت اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو اس کے پروگرام کو بروئے کار لانے والی مخلوق ہیں۔ مزید کہا کہ یہ فرشتوں کو مؤنث کہتے ہیں تو بتاؤ جب ہم انہیں بنا رہے تھے تو کیا یہ اس وقت موجود تھے کہ انہیں علم ہو گیا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ آیت نمبر 20۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور تقدیر کے باطل عقیدے کی روح سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان غیر اللہ کی پرستش نہ کرتے، انہیں تقدیر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ یوں ہی قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ سورہ 6 آیت نمبر 149، سورہ 36 آیت نمبر 47 اور سورہ 2 آیت نمبر 141۔ آیت نمبر 21۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس کی یہ سند پکڑتے ہیں کہ تقدیر کا عقیدہ صحیح ہے؟ آیت نمبر 22۔ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔
یہ لوگ دلیل و برہان کے بغیر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے بھی جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جو ان کو غلط روش کے تباہ کن عواقب سے متنبع کرتا تھا، تو اس قوم کے آسودہ حال لوگوں نے ہمیشہ یہ کہہ کر ان رسولوں کی مخالفت کی کہ ہم نے جس مسلک پر اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے ہم اس پر چلتے جائیں گے۔ سورہ 31 آیت نمبر 21، سورہ 34 آیت نمبر 43 اور سورہ 2 آیات 170 تا 171۔ مترفوہا کا مادہ ہے تیرفے اور معنی ہے وہ جو سہل انگار ہوں، جو محنت سے جی چرانے والے ہوں۔ مترفین میں سہل انگاری بھی ہوتی ہے، دوسروں کی کمائی کے اوپر جینا بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ رسول ان سے کہتے کہ جو تعلیم ہم پیش کرتے ہیں اگر وہ تمہارے اسلاف کے مسلک سے زیادہ بہتر اور صحیح ہو تو کیا تم پھر بھی اس کے مقابلے میں اپنے اسلاف کے مسلک کو ترجیح دو گے؟ وہ کہتے کہ ہم اسی سارے کا انکار کرتے ہیں جو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 25۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ تو ہمارے قانون مکافات نے انہیں پکڑ لیا، تو تم تاریخ کے اوراق سے پوچھو کہ ان کی تکذیب کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 26۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ ذرا تصور میں لاؤ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو میں ان سے متنفر اور بیزار ہوں۔ قرآن اپنے اسلوب کے مطابق نظری گفتگو کے بعد اب شہادت میں تاریخی حقائق کو پیش کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلاف پرست باپ اور قوم سے کہا کہ اننی براء مما تعبدون، سورہ 43 آیت نمبر 26، میں ان سے متنفر اور بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ قوم سے علیحدگی تھی، باپ سے علیحدگی تھی اور ملک سے بھی علیحدگی تھی۔ آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہیں لیکن اسلاف کا راستہ اختیار نہ کیا۔ آیت نمبر 27۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ میں صرف اسی خدا کو اپنا حاکم اور معبود تسلیم کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، لہذا اسی کا بتایا ہوا راستہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ آیت نمبر 28۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اپنے اسی مسلک کو اس نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا تاکہ وہ غلط راستوں سے منہ موڑ کر اس راستے کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 29۔
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ باوجود اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے اس کی تعلیم کو چھوڑ دیا، پھر بھی ہم انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زیست فراوانی سے عطا کرتے رہے، یہاں تک کہ اب ان کی طرف ہمارا یہ رسول واضح حقائق لے کر آ گیا ہے۔ آیت نمبر 30۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب حق ان کی طرف آیا تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب شاخ اسماعیل علیہ السلام میں حق آیا تو انہوں نے بھی سابقہ امتوں کی طرح کہہ دیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم تو اسے نہیں مانیں گے، ہم تو اسلاف کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 31۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرآن ہماری دو بستیوں مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کی طرف کیوں نہ نازل کیا گیا۔ عظمت کا معیار ان کے ہاں دولت تھی، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، نہ اس زمانے کی بات تھی۔ یہ اعتراض تو مترفین کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مترفین کہتے تھے کہ رسول کی بات مان کر ہم اپنے سے نیچ لوگوں کو کس طرح سے اپنے برابر تسلیم کر لیں۔ آج بھی اپنے ہاتھ سے روٹی کما کر کھانے والے کو کمین کہا جاتا ہے، جو کچھ کام کاج نہیں کرتے اور دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرتے ہیں ان کو معزز سمجھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 32۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے رب کی رحمت نبوت کو ان کے معیار کے مطابق بانٹا جائے؟ نبوت تو ایک طرف رہی، دنیاوی زندگی کی معیشت بھی ان کے معیاروں کے مطابق نہیں بلکہ خدا کے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی ہے، اور استعداد و صلاحیت کے لحاظ سے ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے پر بلند کیا تاکہ معاشرہ میں مختلف کاموں کے لیے ایک دوسرے کی صلاحیتیں کام آ سکیں۔ اور تیرے رب کی رحمت، وحی کا علم اور اس کی روح سے رزق کی تقسیم اس مال و متاع سے بہتر ہے جو یہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں۔ دنیاوی معیشت تقسیم کرنے کا خدا کا قانون یہ ہے کہ جو طبعی قوانین سے ہم آہنگ ہو کر محنت کرے گا اس کو رزق فراوانی سے ملے گا، اور جو قانون زراعت سے اپنے عمل کو ہم آہنگ نہیں کرے گا اس کو نفع لا رزق ملے گا۔ آیت نمبر 33۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر ہماری مشیت کے پروگرام میں یہ نہ ہوتا کہ تمام نوع انسان کو آخر الامر عالمگیر امت واحدہ بننا ہے تو خدائے رحمان کا انکار کرنے والوں کو بے حد و حساب دولت جمع کرنے کے لیے ہم بے لگام چھوڑ دیتے، جس سے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں تک چاندی کی ہو جاتی۔ ایک عالمگیر برادری بنانا مقصود نہ ہوتا تو نظام سرمایہ داری کے خلاف سلسلہ رشد و ہدایت بھی شروع نہ کیا جاتا۔ خدا کی مشیت کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تمام نوع انسان
ایک عالمگیر برادری بن جائیں۔ نظام سرمایہ داری میں دولت کی بنیادوں پر طبقات کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ طبقاتی تقسیم اگر دولت کی بنیاد پر اسی طرح رہے تو مساوات پر مبنی ایک عالمگیر برادری نہیں بن سکتی۔ نوع انسانی تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ملک میں بسنے والی قوم ایک قوم نہیں بن سکتی۔ پرانی ذاتوں اور گوتوں اور برادریوں نے بھیس بدلا ہے۔ دولت کی بنیاد پر نئی برادریاں وجود میں آ رہی ہیں، نئی انجمنیں بن رہی ہیں، نئے طبقات بن رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پروگرام میں یہ نہ ہوتا کہ تمام نوع انسان کو آخر الامر ایک عالمگیر برادری بننا ہے، سورہ 2 آیت 213، سورہ 10 آیت نمبر 19، تو ہم ان لوگوں کو جو ہمارے نظام ربوبیت سے انکار کر کے سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینا چاہتے ہیں ایسا پیغام چھوڑ دیتے کہ وہ بے حد و حساب دولت جمع کر لیتے جس سے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں تک چاندی کی ہو جائیں، سورہ 43 آیت نمبر 33، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر یہ بیٹھتے ہیں سونے کے ہو جاتے، سورہ 43 آیت نمبر 34۔ لیکن طبقات میں اس قدر تفاوت سے نوع انسان ایک برادری نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہم اس قسم کی تعلیم بھیجتے رہتے اور ایسی جماعتیں پیدا کرتے رہتے ہیں جو دولت کی اس غلط تقسیم کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں اور اس حقیقت کو عام کرتی ہیں کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، سورۃ 43 آیت نمبر 35۔ انسانی زندگی کا مقصود و منتہا صرف اسی دنیا کی آسائش و آرائش نہیں، اس کی مستقبل کی زندگی کی فلاح و بہبود بھی ہے جو متقین کے نظام خداوندی قائم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ انسانی معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق نظام ربوبیت قائم کرے۔ یہ ہے وہ طریق جس سے اکتساب رزق کی استعداد میں تفاوت کے باوجود نوع انسان ایک عالمگیر برادری کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایک گھر کی مثال لیجئے، گھر کے اندر بڑے چھوٹے بچے، درمیان میں مستورات، والدین مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک مساوات ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ایک برادری ہوتی ہے، کمانے والا یہ نہیں کہتا کہ میری کمائی صرف میرے لیے ہے، گھر کے دوسرے افراد کو میری کمائی میں سے کھانے کا کوئی حق نہیں، بلکہ دودھ پیتے بچے کے دودھ کا پہلے انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نوع انسانی میں یہ شکل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر ہماری مشیت میں یہ نہ ہوتا کہ ہم نے نوع انسان کو ایک عالمگیر برادری بنانا ہے جس میں دولت کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق، اختلاف اور طبقاتی تمیز نہ ہو، تو یہ جو سرمایہ داری کے نظام کے حامل ہیں ہم ان کی یہ کیفیت کر دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی ہوتیں، ان کے صوفے اور ان کے دروازے سونے کے ہوتے، ان کے اندر نہایت چمک دمک ہوتی۔ ہم ان کو ایسی کھلی چھٹی دیتے کہ وہ یہ سارا کچھ کرتے چلے جائیں۔ کہا کہ یہ اس لیے ہے ہم ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی نہ ملے، اور ہم یہ نظام دیتے ہیں جس میں یہ چیز نہ ہو، اس لیے کہ ان کی اس روش سے انسانیت ایک عالمگیر برادری نہیں بن سکتی، اور ہماری مشیت یہ ہے کہ آخر الامر ایسا ہو کہ نوع انسانی ایک برادری بن جائے۔ دنیاوی سامان زیست کو قرآن نے متاع الحیات، سورہ 43 آیت نمبر 35 کہا ہے، اور متاع کہتے ہیں اس کم سے کم سامان کو جو سفر میں کام آئے۔ بتایا ہے کہ انسان کو صرف متاع تک ہی رہنا چاہیے، باقی دوسروں کے لیے کھلا رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 34۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر یہ بیٹھتے ہیں سونے کے ہو جاتے۔ آیت نمبر 35۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ان چیزوں کو سونے کی بھی کر دیتے، لیکن یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی کے متاع ہیں،
اور آخرت کی متاع متقیوں کے لیے تیرے رب کے پاس ہے۔ آیت نمبر 36۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين۔ اور جو خدائے رحمان کے ذکر قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے تو اسی جیسے سرکش لوگ جھٹ سے اس کے ساتھ آ ملتے ہیں اور اس پر بری طرح مسلط ہو جاتے ہیں۔ یا اشو، اس کا مادہ عین شین واو ہے اور عین شین یہ بھی ہے۔ تاج العروس محیط المحیط اور امام راغب کی مشہور تصنیف المفردات فی الغریب القرآن کے مطابق العشاء کے معنی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا، اندھا ہو جانا، اور عشاء انہو کے معنی ہے وہ اس کی طرف سے پلٹ کر کسی دوسری طرف مائل ہو گیا، اس سے آراز برتا، اس کی طرف سے اندھا ہو گیا۔ اس لفظ کے بنیادی معنی ہے کسی کی مصنوعی چمک دمک سے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو جائے۔ بہرحال اس لفظ کے آخری معنی اعراض برتنا بھی ہوتے ہیں۔ جن کی نگاہوں میں یہ خیرگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ان کو قانون خداوندی صاف صاف نظر نہیں آتا اور اس کو شیطان یعنی سرکش مصاحب گھیر لیتے ہیں۔ نقیضو، نقیض کے معنی ہیں کہ اس طرح سے کسی کے اوپر مسلط ہو جانا جیسے انڈے کا خول انڈے کے اوپر مسلط ہوتا ہے، باہر کی آواز تک اندر نہیں جانے دیتا، ہوا تک نہیں جانے دیتا، اندر کی آواز باہر نہیں آنے دیتا۔ شیطان یعنی سرکش مصاحب یوں مسلط ہوا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یہ نقیض لوگوں کو صحیح راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور فریب کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ نقیضو، لوگ کون ہیں؟ یہ مذہبی پیشوائیت ہے، یہ لوگوں کو نیکیوں کے کام بتاتے رہتے ہیں۔ دولت کے انبار، شخصی حکومتیں، یہ ساری قانون خداوندی کے خلاف ہیں۔ یہ باتیں یہ لوگوں کو نہیں بتاتے، بس مذہبی رسومات کی ادائیگی پر زور دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہبی رسومات ادا کر کے آپ لوگ اسلام کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یوں یہ لوگوں کو مزاج خانقاہی میں پختہ تر کرتے رہتے ہیں۔ یہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھے راستے پر ہیں اور لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح سیدھے راستے پر رہو۔ گویا مذہبی پیشوائیت اور متبعین دونوں فریب خوردہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين۔ یہاں تک کہ ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج ان کے سامنے آ گئے تو کہیں گے کہ کاش ہم میں اور ہمارے ان ساتھیوں کے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کے برابر دوری ہوتی، پس کیا ہی برے ساتھی تھے جو اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے۔ آیت نمبر 39۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب یہ باتیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ تم سب مل کر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، لہٰذا تباہی و بربادی کے عذاب میں تم سب برابر کے شریک ہوگے۔ آیت نمبر 40۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے رسول، کیا تو ان جیسے بہروں کو سنا سکتا ہے یا ان جیسے اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کھلی گمراہی میں رکھنا چاہیں اور گمراہی پر مصر بھی ہوں، انہیں کون راستہ دکھا سکتا ہے؟
کہا کہ اے رسول، جنہوں نے گمراہی کی تہیں انڈے کے خول کی طرح اوپر چڑھا رکھی ہیں ان پر تیری رہنمائی کوئی اثر نہیں کرے گی۔ آیت نمبر 41۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ اے رسول، اگر تو دنیا سے چلا بھی جائے تو بھی یہ تباہی ان کے سامنے آ کر رہے گی۔ مخالفین چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جلدی رخصت ہو جائیں تو یہ امن میں رہیں گے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ ان کی تباہی جس سے ان کو متنبع کیا جا رہا ہے ان کے اعمال کا فطری نتیجہ ہوگا۔ اس کا تیری موت و حیات سے کیا تعلق؟ تباہیاں تو انسانوں کے اعمال کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 42۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا دکھا دیں تجھے وہ تباہی جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، جو ہماری پوری طرح قدرت رکھنے والے قانون مکافات کی روح سے سامنے آئے گی۔ سورۃ اس آیت نمبر 46، سورہ 13 آیت نمبر 40، سورہ 23 آیت نمبر 95، سورہ 40 آیت نمبر 78۔ قانون مکافات عمل کے تحت بدعملی کا نتیجہ تو انسانی عمل کے اندر ہی پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں۔ کہا کہ اے رسول، اگر تمہاری زندگی میں ان پر تباہی آ جائے یا تمہارے مرنے کے بعد تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تباہی ان کے اعمال ہی کا نتیجہ ہوگی۔ یہ ہمارے قانون مکافات کی روح سے سامنے آئے گی جو ان کے اوپر قادر ہے۔ تباہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو جرائم سے بچو۔ آیت نمبر 43۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پس اتباع کے لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے، بے شک تم ایک سیدھی راہ پر چلے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 44۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور یہ قرآن تیرے اور تیرے متبعین کے لیے بڑے شرف اور عظمت کا موجب ہے۔ سورہ 21 آیت نمبر 10، سورہ 21 آیت نمبر 24۔ مخالفین سے کہہ دو کہ تم سے عنقریب پوچھا جائے گا کہ تم نے شرف و مجد دینے والے ضابطۂ حیات سے کیوں انکار کیا؟ ذکر کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 45۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور پوچھو ان سے جنہوں نے خدائے رحمان کے علاوہ اور ہستیوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، تو یہ چیز کسی رسول کی تعلیم میں نہیں تھی۔ اہل کتاب کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ان کے رسولوں نے انہیں اس قسم کی تعلیم دی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کا کوئی رسول شرک کی تعلیم دیتا؟ آیت نمبر 46۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مثلا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوانین دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے خدائے رب العالمین نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ آیت نمبر 47۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ جب اس نے ان کے سامنے قوانین خداوندی کو پیش کیا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ آیت نمبر 48۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم انہیں مختلف قسموں کے عذاب میں بھی مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں۔ سورہ 7 آیت نمبر 133۔ یہ عذاب ان پر پے در پے مختلف شکلوں میں اس طرح آتا رہا کہ بعد میں آنے والا عذاب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوتا تھا۔ قانون میں مہلت کا وقفہ رکھ دینے کی وجہ سے پہلی بار ایسا نہیں ہوتا کہ خدا اس قوم کو بالکل تباہ کر دے، بلکہ تھوڑے تھوڑے جھٹکے دیتا ہے تاکہ سنبھل جائیں۔ اگر نہ سنبھلے تو اگلا جھٹکا اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے، آخری جھٹکے میں پوری طرح تباہی آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 49۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ جب ان پر عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تجھے بہت بڑا مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم صحیح راستہ اختیار کر لیں تو ہم سے عذاب ٹل جائے گا، تو تو اپنے رب سے دعا کر کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، اگر یہ ٹل جائے تو ہم ضرور سیدھی راہ اختیار کر لیں گے۔ آیت نمبر 50۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ جب ان سے عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر عہد شکنی کرنے لگ جاتے، جب مصیبت ٹل جاتی پھر ویسے کے ویسے بن جاتے، اس لیے کہ وہ دل سے مانی ہوئی بات نہیں ہوتی تھی، غلط کار تھے، وہ تو ایک مصیبت آئی ہوئی تھی اس کو ٹالنے کے لیے کہتے تھے۔ یہ نظر آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل اگرچہ ان کی محکوم تھی لیکن بہرحال یہ اپنا کچھ وزن ویٹ رکھتی تھی۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ فرعون نے جٹ سے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا، حالانکہ اس کے درباری اس سے کہتے بھی رہے۔ آیت نمبر 51۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وہ فرعون خوف کی وجہ سے اس قسم کے اعلانات کرتا رہتا تھا کہ اے میری قوم، کیا میں مملکت مصر کا مالک نہیں ہوں؟ کیا یہ نہریں جو میرے انتظام کے تحت جاری ہیں اور جن پر تمہاری معیشت کا دار و مدار ہے میری نہیں ہے؟ کیا تم ان باتوں پر غور نہیں کرتے؟ فرعون اس انقلابی تحریک کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف ہوا تو اس نے خوف کے مارے قوم میں دھمکی آمیز پروپیگنڈا مہم شروع کر دی کہ میں ہی اس ملک کا واحد مالک ہوں اور تمہاری روٹی کا دار و مدار بھی میرے انتظام پر ہے۔ آیت نمبر 52۔ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ اے میری قوم، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ میں اس حقیر شخص کے مقابلے میں کس قدر بہتر اور برتر ہوں؟ اور پھر یہ ایسا دہقانی اور گنوار ہے کہ اسے کھل کر بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ آیت نمبر 53۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ اگر اس کے خدا نے اسے اتنے بڑے اقتدار کا مالک بنانا تھا تو اسے سرداری کے امتیازی نشان کے طور پر سونے کے کنگن کیوں نہ دیے، یا اس کے جلب میں صف در صف فرشتے کیوں نہ بھیجے۔ ایران کی سلطنت میں یہ چیز تھی کہ ان کے ہاں جو نورتن درباری تھے، بادشاہ ان کو امتیازی نشان کے طور پر سونے کے کنگن پہنا دیتا تھا۔ وہ کنگن انہیں انعام میں دیتے تھے، جنہیں کنگن مل جاتا ان کو اساورہ کہا جاتا تھا۔ فرعون کے ہاں بھی ایسا ہی تھا، انگریز انعام میں سونے کا کنگن نہیں دیتا تھا، وہ خان صاحب بنا دیتا تھا، جو معاشرے میں امتیازی نشان ہوتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اگر یہ صاحب اقتدار خدا کی طرف سے آیا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے، اور اگر یہ مذہب کے حوالے سے آیا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے۔
असविरतुन का मफहूम, इसका मादा सीन वावरे है। सारा युस्विरु सूरतुन के मानी है किसी पर चढ़ जाना, हमला करना। असूरो शहर पनाह यानी शहर की हिफाजत के लिए दीवार को कहते हैं। इसी से इसके मानी बुलंदी, रिफत, शरफो, फजीलत और बुलंदी और बरतरी के हैं। अत्सवारो कंगन को कहते हैं जो सरदारी और मदारज की बुलंदी का निशान होता था। असाविरो इसकी जमा है। अल असवार या अल असवारो सवार, फौज के कमांडर को नीज बेहतरीन तीर अंदाज और उम्दा शाहसवार को भी कहते हैं। आयत नंबर 54। فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ चुनांचे वो इस किस्म के प्रोपेगंडा से अपनी कौम को फरेब में मुब्तला रखने की कोशिश करता रहा ताकि वो फरेब में आकर उसकी अताअत करते रहें। हकीकत यह है कि वो थे ही नाफरमान किस्म के लोग। प्रोपेगंडा किसी को गुमराह नहीं करता, गुमराह वही होते हैं जो होते ही नाफरमान किस्म के लोग। आयत नंबर 55। فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين۔ सो जब उनकी सरकशी इंतहा तक पहुंच गई और उनकी तबाही का वक्त आ गया तो हमने उन सबको गर्क कर दिया। आयत नंबर 56। فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ और वो एक जिंदा कौम की बजाय दास्ताने पारीना बन गए और आने वालों के लिए एक इबरत का नमूना। आयत नंबर 57। ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون۔ और ए रसूल जब तू ईसा इब्न मरियम का जिक्र इज्जत व ताजीम से करता है तो तेरी कौम चिल्ला उठी है। यसिद्दून यसद के मानी है कि वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वाकई हसद में एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर दावत इब्तिदा में मुशरिकीन हो या यहूद व नसारा सबके लिए यकसां थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए तो एक तो वहां मक्का के लोग थे जिन्हें इस्तिलाह में मुशरिकीन कहा जाता है। इन्हें अहले किताब से अलग किया गया था। ये लोग किसी नबी के इत्तबा के मुद्दई नहीं थे। इन मुशरिकीन का मसलक बुत परस्ती था। और दूसरे वो थे जिन्हें अहले किताब कहा गया है और उनमें नुमाया तौर पे यहूदी और नसारा ही थे। नसारा या ईसाइयों का मजहब उस दौर में करीबी, लेटेस्ट यानी आखिरी था। इसलिए नसारा के अकायद व मसालिक आम तौर पे अरब में ज्यादा मारूफ और मशहूर थे। कुरान करीम की रूह से अहले किताब हों या गैर अहले किताब, जिन्हें आप कुफार कहिए, मुशरिकीन कहिए, ये दावत उन सब के लिए यकसां थी। अहले किताब से यह मुतालिबा था कि फाइन आमनु बेमिस्ल मा आमनतुम बिही फाका देहता दो। सूरह 2 आयत नंबर 137। अगर ये इस तरह ईमान लाएं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमायत मोमिनीन ईमान लाई है तो फिर इसे ईमान समझा जाएगा। लेकिन इनका ईमान का दावा इसी तरह का था जैसा हम अक्सर मुसलमानों का है। मानने वाले और ना मानने वाले की अमली जिंदगी में नुमाया फर्क नजर आना चाहिए। मानना तो तस्लीम करना है, सरे तस्लीम खम करना है, अताअत करना है, मानने के मुताबिक जिंदगी बसर करना है। कुरान में है कि वह मल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फाउलाइका हुमुल काफिरून। सूरह 5 आयत नंबर 44। जो खुदा की किताब के मुताबिक हुकूमत कायम नहीं करते, फैसले नहीं करते, हुक्म नहीं देते, उन्हें काफिर कहा जाता है। ख्वाह वो अहले किताब की तरह कहते हों कि हम ईमान लाए। कुरान हकीम के नजदीक मुशरिक होने की तारीफ अहकाम खुदाबंदी को न मानना है। कुरान हकीम ने तो ये कहा है कि अक्सर औकात ये भी सूरत होती है कि वो मोमिन होते हुए भी मुशरिक होते हैं। हम समझ लेते हैं कि बुतों के आगे हम नहीं झुकते तो हम शिर्क से पाक हैं। इस्तिलाही अहले किताब हों या हम मुसलमान,
اگر خدا کی حکمرانی کو نہیں مانتے، انسانوں کی حکومتوں کو نہیں مانتے ہیں تو یہ شرک ہے، کفر ہے۔ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین تو وہ تھے جو کسی سابقہ نبی کی امت ہونے کے مدعی نہیں تھے، اور اہل کتاب وہ تھے جو اس کے مدعی تھے، لیکن ایمان لانے کا مطالبہ قرآن حکیم کا ان سب سے تھا۔ ایمان ہے ہی وہ جو قرآن حکیم کی تفصیل کے مطابق کسی چیز کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ قرآن حمید نے کہا ہے کہ جس ایمان کے ساتھ ایمان کے مطابق عمل شامل نہیں ہے وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان ہوں یا اہل کتاب، قرآن سب سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ اصل ایمان کے متعلق علم نہ ہونے کی وجہ سے یہودی اور عیسائی ایک قوم بن کر رہ گئے تھے، اسی طرح مسلمان بھی ایک قوم بن کے رہ گئے ہیں۔ قرآن ایسے ایمان کے دعوے داروں سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، سورہ 4 آیت نمبر 136، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ کہ تو معنی یہ ہوئے کہ جیسا قرآن کریم کہتا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ، اور پھر اس ایمان کے مطابق قرآن کی اطاعت کرو۔ قرآن کا یہ مطالبہ ہر اس فرد یا قوم سے ہے جو اپنے ہاں ایمان کا دعوے دار ہے۔ آج مسلمان اسی سطح پہ ہیں جس سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب تھے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اصطلاحی اہل کتاب آخری نبی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس خدا کی تعلیم اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی، وہ چاہیں بھی تو خدا کی اصل تعلیم کی طرف نہیں آ سکتے، جبکہ مسلمانوں کے پاس خدا کی آخری کتاب اصل شکل میں موجود ہے۔ جب مسلمان چاہیں یہ خدا کی اصل تعلیم کی طرف آ سکتے ہیں۔ یہود ہوں یا نصارہ، انہوں نے اپنے نبیوں کے متعلق بڑے غلط عقائد وضع کر رکھے تھے، لیکن قرآن کریم تو ان انبیاء کرام کو اسی سطح پہ رکھتا ہے جس سطح پہ نبوت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ 2 آیت نمبر 285۔ ہم ان میں رسول ہونے کی جہت سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ عقائد کے لحاظ سے مثلا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے جو سینٹس تھے ان کے متعلق باطل اور مشرکانہ عقائد وضع کر رکھے تھے۔ ان باطل عقائد کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے تو انہیں بھی مشرک کہتا ہے، ان کے باطل عقائد کو شرک قرار دیتا ہے۔ لیکن عیسائی مشرکین اور مکہ کے مشرکین میں معاشرتی لحاظ سے کچھ فرق سا تھا۔ یہ جو مکہ کے مشرکین عرب تھے یہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یا یوں کہیے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذْ قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّونَ، سورہ 43 آیت نمبر 57۔ جب اے محمد تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر عزت و تعظیم سے کرتا ہے تو تیری قوم چلا اٹھتی ہے کہ ہمارے معبودوں کے خلاف کیوں بات کرتا ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دونوں میں فرق کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ باطل معبود کے طور پر ہمارے بت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں یکساں ہیں۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام احترام سے لیتا ہے تو ہمارے بتوں کی مذمت کیوں کرتا ہے اور عیسائیوں کے بت کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتا ہے جو انہوں نے اپنے ہاں گرجوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے رکھے ہوتے ہیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تعظیم و احترام سے لیتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔